اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کی طاق راتیں چل رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں ایمان والے اور ایمان والیاں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رب العالمین کو راضی کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہیں پر سبحان اللہ طاق راتوں میں اللہ کریم نے شب قدر پوشیدہ رکھی ہے، اور وہ ماشاءاللہ شب قدر کی خوبصورت ترین عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے 25ویں روزے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کل شب قدر ہو سکتا ہے، کل کی رات جو طاق رات تھی شاید یہ شب قدر ہو، لیکن ناظرین کرام ہم نے بہت سے معاملات، ہو سکتا ہے حقوق اللہ میں اللہ سے معافی مانگ لی ہو، لیکن بندوں کے حقوق میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں لا علمی کی وجہ سے اور بے توجہی کی وجہ سے ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ان اعمال حقوق العباد میں اس طرف ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ اعمال جو ہے وہ ضائع ہونے کی اس کا خدشہ باقی رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کریں وہاں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں، اور حقوق العباد میں ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا يحل لمسلم، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس سے تعلق کو توڑ دے اور یا اس سے ناراض رہے، اور جس شخص نے 3 دن سے زیادہ اس سے ناراضگی اختیار کی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کیے جائے گا۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ ناظرین کرام، بس اوقات ہم دنیا کے اندر باہمی ناراضگی، اور باہمی ناراضگی کیا ہے؟ خطوات شیطان ہے، شیطان کے راستے ہیں، لیکن ناظرین کرام ہم بس اوقات جو ہے ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کرنا یہ شریعت کے اصولوں کے مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہم غلط سمت پر چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، ٹھیک ہے اگر انسان کبھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو 3 دن سے زیادہ نہ ہو، تو پھر پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اب یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر اپنے گھر میں اپنی زوجہ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، والد اپنی اولاد سے، اور یہاں تک کہ ہم خاص طور پر اپنے خاندان میں اپنے اعزاء اقارب سے
ان سب سے جو ناراضگی ہے، بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں مجلس میں لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں، ہم ناراضگی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سب سے سلام کر لیں گے لیکن اس شخص سے سلام نہیں کریں گے. اگر کوئی سلام کر بھی دیتا ہے تو اس کا سلام نہیں کر لیتے ہیں، اس کا سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. تو یہ انتہائی قبیح اور برا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا ہمارے نیک اعمال کی مقبولیت کے لیے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے 25ویں روزے کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، اور ہم نے 3 دن سے زیادہ کبھی کسی سے ناراضگی نہیں اختیار کرنی، کیونکہ یہ وہ برا عمل ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. اللہم اجرنی من النار، اور یہ آخری عشرہ بھی جہنم سے آزادی کا ہے. اللہم اعتق رقبتی من النار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. جب بھی میں یاد آؤں میرے اہل و عیال کو، اور بالخصوص میری والدہ صاحبہ کے درجات کی بلندی کے لیے، میرے والد صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشیں، ہماری کاوشیں، جملہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنائے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک 26ویں روزے کی کیسے حفاظت کرنی ہے اس سے متعلق انشاءاللہ ذکر کریں گے. ان تمام لنکس کو جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو اعزاء قاری کو ضرور بھیجیں، تاکہ وہ لوگ جہاں پر ناراضگیاں ہیں وہاں محبتوں کو دوبارہ فروغ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.